کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحیم کوئی شخص ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے پیچھے آپ کی خلافت کے 2.25 سال کل ایمان اور سرداران جنت کے جناب والد گرامی حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ نے نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جن کا پورے دور خلافت حضرت مولا علی پاک کی تائید سے قائم ہے۔ اونچی بولے سبحان اللہ۔ یہ وہ ہستی ہے جن کی اہلیہ نے سیدہ خاتون جنت پاک سلام اللہ علیہا کو آخری بار وصول کیا۔ یہ وہ پاکیزہ ہستی ہے جن کو میرے کریم آقا نے آج بھی اپنے پہلو میں لیا ہوا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جب میرے کریم آقا پہ ہجرت کی رات سب سے مشکل اور کٹھن وقت آیا تو اس کے اوپر میرے کریم آقا نے اعتماد کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا تصور کیجئے اباڑوں کے اندر بندہ رہ رہا ہو اور رات کو نکلنا ہو، پتا ہو آج دشمنوں نے حملہ کرنا ہے، میری جان کے دشمن کٹھے ہو رہے ہیں، تو آپ رات کو نکل کے جس بندے کو بتائیں گے وہ با اعتبار بندہ ہوگا کہ بے اعتبار بندہ ہوگا؟ آہستہ آہستہ بولے نظر نہ لگ جائے۔ با اعتبار ہوگا۔ ہجرت کی رات رسول اللہ نے 2 انسانوں کے اوپر سب سے بڑا اعتبار کیا۔ ایک مولا علی جن کو میرے قریب آقا نے اپنے بستر پہ لٹایا۔ آپ نے یہاں سونا ہے، کل لوگوں کی امانتیں ہیں، فلاں فلاں بندے کو یہ واپس کر دیے، پھر آپ نے تشریف لے آنے۔ اور دوسرے جن کے اوپر اعتماد کیا اور اپنے سفر میں رفیق سفر کے لیے منتخب کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آج کوئی بیوقوف اٹھ کے کہے کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق پہ اعتبار نہیں ہے، مجھے فاروق اعظم پہ اعتبار نہیں، بھئی جن پہ حضور کو اعتبار ہے تیرے اعتبار نہ کرنے سے کیا فرق ہے؟ جن پہ امام الانبیاء کو اعتبار ہے، رسول خدا کو اعتبار ہے، تاجدار ختم نبوت کو اعتبار ہے، کسی بے وقوف کے اعتبار نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لہذا جب بھی کسی اس طرح کے بندے کے ساتھ سامنا ہو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بے ادب لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی بھی ایک نحوست ہے۔ کبھی ایسے بے ادبوں کی مجلس میں بیٹھ کے ایسے معاملات کے اوپر گفتگو جس کے اوپر آپ کی گرفت نہیں ہے، یہ آپ کے لیے مزید نقصان کا باعث ہے۔ ہاں کچھ چیزیں سمجھا دینا میرے ذمہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ آپ بڑے لوگ ہیں، دیکھیں نا آپ کی سبحان اللہ بڑھ گئی ہے، بغیر کوئی بات کہے ہوئے، بغیر آپ کو اس کے کہ جناب دونوں ہاتھ باہر نکال لیں، بغیر اس کے کہ جناب آپ کھڑے ہو جائیں، بھائی آپ بیٹھے رہیں جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، بس آپ کی کم از کم ہلکی پھلکی آواز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کے غلام میری بات سن رہے ہیں۔ کبھی سوچئے گا گھر میں پکی کوٹھی ہے، ٹائل لگی ہوئی ہے، وہاں نماز پڑھے ہیں، ایک نماز کا ثواب ہے، محلے کی مسجد میں باجماعت پڑھے 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ گھر بہتر ہوا یا مسجد بہتر ہوا؟ اچھا جی اباڑوں کی مسجد میں نماز پڑھے تو 27 نمازوں کا ثواب ہے، اور مسجد اقصی میں اللہ توفیق دے پڑھے 25,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ مسجد نبی شریف میں پڑھے 50,000 نماز کا ثواب، خانہ کعبہ شریف میں پڑھے تو 1,00,000 نماز کا ثواب، 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ کعبے کے صحن میں کھڑے ہو جاؤ، کتنا خوبصورت برکتوں والا صحن ہے، جہاں پہ آپ نماز پڑھو، 1 پڑھو 1,00,000 کا ثواب ہے۔ سوچے جس کعبے کا صحن کتنا شان والا ہے، اس کعبے کا اندر کتنا خوبصورت ہو، کتنا شان والا۔ تو جو کعبے کے اندر تشریف لے کے آئے ہیں، جن کی ولادت جو کہ کعبہ میں ہو، وہ مولا علی کی نشانوں والے ہیں۔ ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اچھا
اچھا سوچیں گانا لگواتے ہیں بالکل جوف کعبہ میں پیدا ہونے والے علی کی عظمت کا کیا کہنا ہے؟ پھر آپ تصور کریں جس سیدنا صدیق اکبر پاک فاروق اعظم پاک عثمان غنی کے پیچھے خود مولا علی نماز پڑھے تو مولا علی کے اماموں کا کیا کہنا ہے؟ کیا سبحان اللہ یار جن کو علی اپنا امام پڑھے تو اس لیے ہمیں اعتماد ہے رسول اللہ پہ ہمیں اعتماد ہے مولا علی پہ ہمیں اعتماد ہے مولا حسن پہ جب انہوں نے اس معاملے کو اس حد تک وہ لے کے نہیں گئے جتنا آج کوئی ان کا نام لے کے لے جانا چاہتا ہے تو پھر ہمیں بھی ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے جو قیامت کے دن ہمیں اللہ رسول کے آگے شرمندہ کرے. یہ پچھلے ماہ کی بات ہے میں پیشی کے لیے کورٹ میں پہنچا تو وہاں پہ بیٹھے ابھی کچھ دیر تھی تو اتنے میں ایک صاحب وہاں پہ آئے اور بلا وجہ ہمارے ساتھ بحث شروع کر. میں جو ہے مناظرانہ طبیعت کا ہوں نہیں آپ کو پتا ہے کہ میں ویسے بھی پیار محبت کی بات کرتا ہوں. ایک سیاسی جماعت کا کارکن ہوں اور وہ بھی سیاسی اور مذہبی جماعت کا. تو اس نے اس پہ بحث شروع کر دی کہ دیکھیں چلو شیخین کریمین کی افضلیت تو ثابت ہو گئی لیکن جب جناب ابو عبیدہ بن جراح حضرت عثمان غنی اور مولا علی کے درمیان لوگوں کو پوچھ رہے تھے کہ کون سا بندہ خلیفہ ہونا چاہیے تو انہوں نے خود حضرت عثمان غنی پاک سے بھی پوچھا اور مولا علی پاک سے بھی پوچھا کہ اگر آپ کو ہم خلافت دے دیں تو آپ اس کو سنت رسول اللہ اور سنت صدیق اکبر اور سنت فاروق اعظم کے اوپر کیا چلانا پسند کریں گے؟ تو مولا علی پاک نے کہا میں اس کو سنت رسول اللہ کے مطابق چلاؤں گا جبکہ عثمان غنی پاک نے وہی جملہ دہرایا جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا تھا کہ میں اس کو سنت رسول اللہ اور سنت شیخین کریمین کے اوپر جو ہے میں چلاؤں گا. تو آپ کا کیا خیال ہے ان دونوں میں جملہ کس کا افضل تھا؟ میں نے کہا میں تو بالکل چھوٹا بندہ ہوں میں مولا علی پاک کا بھی نوکر ہوں اور حضرت عثمان غنی کا بھی نوکر ہوں. میں ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ہمیں کسی نے حق نہیں دیا کہ ہم صحابہ کی کشتیاں کراتے پھریں لیکن میرا سوال آپ سے ہے جتنی بات کا طوفان آپ بنانا چاہتے ہیں آپ کے اندر ایمان کی وہ ہاں اس نے ایک لفظ بولا کہتے ہیں مجھے بڑی بے چینی ہوتی ہے راتوں کو مجھ سے جو ہے نا سویا نہیں جاتا جب میں اس جملے پہ غور کرتا ہوں یہ بڑی پریشانی والا جملہ ہے. میں نے کہا یار یہ ساری باتیں اپنی جگہ یہ آپ کو پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں بحیثیت مسلمان پریشانی ہوتی ہے اس جملے کے اوپر کہ جناب مولا علی کا جملہ زیادہ وزنی تھا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں ایمان کے لیول میں آپ کا رتبہ بلند ہے کہ مولا علی کا بلند ہے؟ اونچی بولے کہتے جی مولا علی. میں نے کہا آپ کے سینے میں ایمان کا کچھ حصہ ہے مولا علی کل ایمان ہے. میرے آقا نے فرمایا آج پورا ایمان پورے کفر کے ساتھ لڑ رہے ہیں جب جنت کے اندر آپ امر میں رب ہوتے بندے مقابل آئے تو میں نے کہا کل ایمان کے سامنے جب یہ جملہ بولا تو انہوں نے تو وہ رد عمل نہیں دیا جو آپ محسوس کر رہے ہیں. تو پھر پتہ چلا کہ بات اتنی ہے نہیں جتنی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لہذا جن کی بات کو ماننے کے لیے مولا علی راضی ہوئے ان کی بات پہ اگر کوئی آج کا بیوقوف کہے کہ مجھے منظور نہیں ہے تو ہمیں ان کی بات سے کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہم کل بھی صحابہ کے غلام تھے ہم آج بھی صحابہ کے غلام ہیں. ہم کل بھی اہل بیت اطہار کے نوکر تھے آج بھی اہل بیت اطہار کے نوکر ہیں. کبھی بھی ہمیں ہمارے استادوں نے قبلہ بابا جان نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے مشاجرات صحابہ کے درمیان ایسی بات کرنی ہے جس سے بے ادبی کا کوئی پہلو نظر آئے. نہ ہم خطائی ہیں نہ رافضی ہیں نہ ناسبی ہیں نہ خارجی ہیں. ہم بالکل اس نولے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جو کبھی سیدہ پاک کے بارے میں بکواس کرے کبھی حضرت امام حسین پاک کے بارے میں بکواس کرے کبھی نبی کریم کے والدین کریمین کے بارے میں بکواس کرے کبھی حضرت صدیق اکبر پاک کے بارے میں بکواس کرے. ہم رسول اللہ کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں نبی کی آل کے بھی نبی سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ رسول اللہ نوکر آل صحاب دہاں کر ذکر دوہاں دا گلی گلی میں نوکر آل
آل صحاب دا کر ذکر دوہانا گلی گلی اے نور نگارا کیا دے اے نور نگارا کیا دے میں ہاں سنوانا گلی گلی میں کر آل صحاب دا کر ذکر دوہانا گلی گلی ہکو راہ پر ہکو راہ پر آل صحاب دا ہے ہکو کبھی بالکل ہکو راہ پر آل صحاب دا ہے ایک راہ سے ہکو راہ پر آل صحاب دا ہے جڑا ہے کلا کے فتنہ ہے جڑا ہے کلا کے فتنہ ہے جھگڑے کروانا گلی گلی میں لو کر آل صحاب دا کر ذکر دوہانا گلی گلی تحریک لبیک یا رسول اللہ کا اتنا مقصد ہے کہ آپ حکومت ویسے چلائیں جیسے حضور نے چلائی اور ویسے چلائیں جیسے سیدنا صدیق اکبر نے چلائی. آپ خلیفہ بنے، یہ 3 بچے روتے ہوئے آ گئے، حضرت جی پہلے آپ ہماری بکریوں کا دودھ نکال کے دیتے تھے، ابھی تو آپ خلیفہ بن گئے، بادشاہ بن گئے، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ فرمایا میں کیسر و کسریٰ کا جانشین نہیں بنا، میں حضور کا جانشین بنا. جیسے پہلے آپ کی خدمت کرتا تھا اب بھی ویسے ہی خدمت کرو. اور اس سے آگے سیدوں کا احترام سیدنا صدیق اکبر پہلے بھی کرتے تھے، خلیفہ بننے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ کرتے کہ آپ ایک بار پہ تشریف فرمائے. حسنین قریبین اپنے ابا جان کی انگلی پکڑ کے مسجد میں تشریف لائے، بیٹھے ہیں، خطبہ جاری ہے. اتنے میں حضرت امام حسین قریب بولے، فرمایا چاچا جان ممبر سے نیچے اتریے، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ میرے نانا جان کا ہے. اسی وقت حضرت صدیق اکبر نیچے اترے. مولا علی کہتے ہیں جناب ابو بکر آپ بیٹھے تشریف رکھیں، بچہ ہے اس نے ایسے کہہ دیا، یہ مت سوچیے گا کہ میں نے اس کو سمجھایا ہے. ایسے اتر کے حضرت امام حسین قریب کے ایسے رخساروں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، اپنی پگڑی اتار کے فرماتے ہیں ہمارے تو سر کے اوپر جو بال ہے وہ بھی آل محمد کی وجہ سے کھائے. ہمارے تو سر کی عزت جو ہے وہ آل محمد کی وجہ سے باقی ہے. تو جنہوں نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہو، جنہوں نے ہمیں یہ احترام سکھایا ہو، 2 دفعہ اسلام کے لیے سارا مال دے دیا ہو، ایک ہجرت کی رات سب کچھ اکٹھا کیا رسول اللہ کے نام، اور دوسرا تبوک کے موقع کے اوپر سب کچھ جھاڑو پھیرا، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر. ہر صحابی سے میرے کریم آقا نے سوال کیا کیا لے کے آئے ہو؟ ایک صدیق اکبر ہے جن سے میرے آقا نے یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے ہو، بلکہ پوچھا ما ترکت لأہلک کا یا ابی بکر، یا فرمایا ما ابقیت لأہلک کا یا ابی بکر، یہ بتائیں گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے. تو وہ صدیق اکبر جنہوں نے 2 دفعہ اپنا سارا مال دے دیا اسلام کو، آپ ان کے بارے میں تصور کریں کہ وہ کسی باغ کے لیے یا کسی ایک چھوٹی سی جاگیر کے لیے وہ اہل بیت اطہار کے مد مقابل محاذ آرائیہ میں آ کے کھڑے ہو. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جناب ہم صدیق اکبر پاک کے بھی نوکر، سیدہ خاتون جنت پاک کے بھی نوکر. ہر ایک کے دلائل اپنی اپنی جگہ پہ درست ہے. اور بات صرف اتنی ہے کہ جناب اعلیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ لجپال نے اہل بیت اطہار کی عزت کے اندر کمی نہیں ہونے دی، جب سیدنا مولا علی پاک نے صدیق اکبر پاک کی شان میں کمی نہیں ہونے دی، ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ ہم اپنی زبان ایسا کام کریں؟ بلکہ میں وہی جواب دوں گا اس سے بھی آگے بڑھ کے. حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لجپال سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ جنگ صفین کے اندر کون جناب کس کا قصور تھا، آپ بتائیں کہ جناب اعلیٰ کس بندے کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا؟ تو آپ نے پہلے کیا ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے ہمیں اس جنگ میں شامل نہیں کیا اور ہماری تلواروں کو اس جنگ میں خون آلود ہونے سے بچایا ہے تو ہمیں اپنی زبانوں کو بھی اس تذکرے سے آلودہ ہونے سے بچانا.
کہ ہم اپنی زبانوں سے کوئی ایسی بات نہ کہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کے بارے میں وہ بات کہی جائے جو خلاف واقع ہے. اس لیے آج کے بعد ایک بات دل کی تختی پہ لکھ لیجئے کہ ہم نے صحابہ کرام اہل بیت اطہار پاکان امت اس سے بھی پہلے انبیاء کرام بابا جان فرماتے تھے یہ جائے تحقیق نہیں ہے، یہ جائے ادب ہے. یہاں پہ ادب سے سر جھکایا جاتا ہے، یہاں پہ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے کہ میں نے یہ کہہ دیا میں کرتے ہوئے جناب بکری کی کٹسری کے نیچے بندہ آ جائے اور ذلیل ہو جائے. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ بندہ ان پاکوں کے معاملے میں اپنی زبان کو لگام ڈالے. توجہ ہے؟ بڑے بڑے بندے تباہ ہو گئے. آپ نے دیکھا نہیں کل کی بات کہ جناب جن کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے آج وہ خود لوگوں کو ملنے کے لیے ترستے ہیں، کوئی انہیں دیکھنا نہیں چاہتا. کیوں؟ جس نے بھی پاکان امت کے ساتھ ٹکر لگانے کی کوشش کیا اس کے پلے کوئی شے رہی نہیں. لہٰذا ہم آپ کو نیک مشورہ دیتے ہیں آپ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پکی بات آگے چلتے. ویسے مسلمان یہاں پہ سارے لوگوں سے میرا سوال ہے، ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ رسول اللہ کے گستاخوں کے ساتھ تعلق اچھا رکھنا چاہیے یا من سب نبی فقتلوہ پہ قبل ہونا چاہیے؟ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا، رسول کی ایک ہی سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا. جو یہاں پہ بھی اگر کوئی بیٹھا ہے کلمہ میرے آقا کا ظاہر ہے سارے پڑھنے والے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کا، تو اس کو اپنے گریبان میں خود کو جانچنا چاہیے. نہیں بیٹھا تو کسی کا دوست ہے تو اپنے اس دوست سے ضرور پوچھئے گا. ایک طرف پورے سندھ کے علماء، پورے سندھ کے سید، پورے سندھ کے مشائخ کھڑے ہو کہ ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے کھڑے ہوئے، اور دوسری طرف گستاخ رسول ڈاکٹر شاہ نواز کے ساتھ سندھ حکومت کھڑی ہو. پھر کوئی ان کی حکومت قائم کرنے کے لیے اپنی پرچیاں بھی دے اور اپنے حمایت کا یقین بھی دلائے، تو مجھے بتائیں کہ گستاخوں کی حمایت کرنا یہ عاشق رسول کا شیوا ہو سکتا ہے؟ اولیاء بولو مت نظر کریں. لہذا یہ مسئلہ صرف پنجابی مہاجر پٹھان کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہر مسلمان کا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرطان سے جدا، سرطان سے جدا. میں بڑی ہی تکلیف کی حالت میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کے بیان کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ علامہ محمد علی صاحب کے حکم پہ پہلے بھی ایک بار میں غیر حاضری کر چکا ہوں، تو میں وہ بطور کفارہ حاضر ہوا ہوں کہ بھئی اب کی بار بھی اگر نہ گیا تو انہوں نے جو ہے بالکل اپنے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے، تو آپ لوگوں کی محبتیں، آپ کا بے لوث پیار کہ میری کوئی ذات برادری کی وجہ سے تو نہیں محبت کرتے، مجھ سے تو حضور کے دین کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، تو میں صرف آپ کی اس محبت کی وجہ سے میں حاضر ہوں. بخدا میری طبیعت ایک منٹ میں جو ہے نا وہ بات کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے، لیکن میں صرف اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اکیلے گھر میں بستر کے اوپر لیٹے ہوئے موت آنی ہے، اس سے بہتر ہے بندہ حضور کا نام لیتے ہوئے مر جائے، اس سے بہتر ہے بندہ حضور کے نظام کی بات کرتے ہوئے مر جائے. سنیے پیارو، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے گستاخوں کی حمایت کرنے والی جماعت کا ساتھ دینا ہے یا آپ نے رسول اللہ کے غلاموں کا ساتھ دینا ہے، یا آپ نے ان علماء اور مشائخ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہم آپ کے ساتھ سیدھی سی بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو نظام میرے آقا لے کے آئے اس نظام کے اندر یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق دیا جاتا ہے. کچھ بولو، حقدار کو اس کا حق دیا جاتا ہے. اس طرح دیا جاتا ہے کہ اسے مانگنا نہیں پڑتا، اس کے گھر تک پہنچایا جاتا ہے. غریب کے گھر میں بچے رو رہے ہوں اور حضرت فاروق اعظم باہر سے گلی سے گزرے، آپ دروازہ کھٹکا کے فرمائے اپنے بچے کو چپ کراؤ بی بی، وہ اندر سے کہے یہ میرا اور عمر کا مسئلہ ہے، قیامت کے دن میں اس کا دامن پکڑوں گی کہ اس کے دور حکومت میں میرے بچے بھوکے ہیں. حضرت فاروق اعظم فوری طور پہ جاتے ہیں اور بیت المال میں جا کے حضرت فاروق اعظم نے اپنے غلام کو کہا یہ آٹے کی بوری اٹھاؤ اور میرے کندھوں کے اوپر رکھو. کندھے کے اوپر رکھ کے بوری آپ لانے لگے. غلام کہتا ہے یہ مجھے اٹھوا دیجئے، مہربانی کریں آپ نہ اٹھائیں. آپ نے فرمایا آج عمر کا بوجھ اٹھا لو گے، قیامت کو کون اٹھائے؟ تو
وہ حضرت فاروق اعظم پاک خود موری آٹے کی غریب کے گھر پہنچانے والے یہ سبق دے رہے ہیں کہ حاکم کوئی ہوتا ہے جو حقدار کو اس کا حق دروازے تک پہنچائے. اگر مجھے بتائیں کہ حقدار کو اس کا حق پہنچانا دروازے کے اوپر یہ حاکم کی ذمہ داری ہے تو مٹی کی سرزمین پہ آئے سال خشک سالی میں جو بچے فوت ہوتے ہیں کیا ان کے بارے میں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحیم کوئی شخص ہے تو وہ ابو بکر ہے. یہ وہ ہستی ہیں جن کے پیچھے آپ کی خلافت کے 2.25 سال کل ایمان